بیت اللہ سے بہت پیار تھا، اس لیے مکہ مکرمہ میں حجر اسود والی سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے۔ اس طرف سے رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں پر ویسا انداز نہیں اپنایا جا سکتا تھا جیسا کہ مکہ میں تھا، کیونکہ مدینہ میں دونوں قبلے مخالف سمت ہو جاتے ہیں، شمالاً جنوباً ہو جاتے ہیں۔ شمال سائڈ پہ بیت المقدس اور جنوب سائڈ پہ بیت اللہ ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی ہے۔ ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو اس سے اگلے سال یعنی 1 سال 4 یا 5 مہینے کے بعد شعبان کے مہینہ میں یہاں پر تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تو اس عرصہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ یا اللہ میرا قبلہ بیت اللہ کر دے جو مکہ میں ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، جہاں مسجد قبلتین ہے۔ اس علاقہ میں قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا، ان میں ایک صحابی تھے براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ ان کی بیوی جن کا نام ام بشر تھا وہ بیمار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ جب یہاں پہ حضور کی آمد ہوئی، ان لوگوں نے دعوت کے لیے اصرار کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں تو ہمارے ہاں کھانا بھی ضرور تناول فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کے لیے رکے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حسب معمول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھانا شروع کی۔ 2 رکعات ادا کر چکے تھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو تبدیلی قبلہ کے لیے آیت نازل ہوئی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم دیکھتے تھے آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف چہرے کا اٹھنا، لہذا جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، ہم وہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ لہذا مسجد حرام کی طرف آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیا جائے۔ تو جیسے نماز کے دوران یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پیچھے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف موڑا، اور پیچھے جو صحابہ کی صفیں اس وقت جماعت میں شامل تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے ہوئے پیچھے تشریف لے گئے، اور پیچھے صحابہ کرام نے بھی کھڑے کھڑے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دیا، اور باقی کی نماز اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف مکمل کی گئی۔ اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا، اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا باطل ہو گیا، منع ہو گیا۔